الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ آج ہمارا جو مین تھیم ہے وہ ہے بطر۔ بطر ہے دکھلاوا کہہ لیجئے، شو آف کر لیجئے، اس کو لیوش لائف سٹائل کہہ لیجئے، لگژریس لائف سٹائل کہہ لیجئے، ویسٹ فلنس کہہ لیجئے، ایکسٹراویگنٹ کہہ لیجئے، گرینڈ کا لفظ، کاسٹلی، ایکسپینسو، مارکا، اوور دی ٹاپ، یعنی ہر وہ لفظ جو لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہے، برانڈ کانشیس ہونا اور کس طریقے سے لوگ دنیا میں آ جاتے ہیں، اور اس کو جو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو چیز ہے جو اس سارے کلچر کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ آسائش پسندی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے جب کسی مرض میں کسی امت میں یہ مرض آ جاتا ہے نا تو اس کے بڑے بڑے مقاصد خاک میں مل جاتے ہیں، عزائم گر جاتے ہیں، اس کی جگہ قومیں سست اور کاہل اور کامچور اور پسماندہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس امت کو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت میں شیطان اتنا لگا دیتا ہے اور دنیا ان کے لیے اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں آرام میں رہوں، نعمتوں میں رہوں، لیوش سٹائل چاہیے، مجھے جینا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا کہ انسان کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ ارادے اور عزائم کمزور ہوتے ہیں بلکہ سستی اور اس کے ساتھ عبادات بھی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ ایسا شخص بھی دنیاوی لذتوں کو محنت اور مشقت اور سنجیدگی پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ اور آپ کہہ لیجئے کہ اتنا خطرناک مرض ہے، اتنا ضرر رساں مرض ہے کہ اگر ہم اس زخم کو اپنے ہاتھ پہ دیکھ لیں تو اس کے فوراً علاج کو سمجھیں۔ تو آج جس موضوع پہ بات ہوگی وہ لگژریس لائف ہے اور وہ بطر ہے، وہ دکھلاوا ہے، اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ والا کلچر ہے، اور دوسروں کو جلانے کے لیے کھلانا اور دوسروں کو جلانے کے لیے پہننا، اس کو فرق بھی کہا گیا اور اس کے ساتھ مختلف نام بھی آتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان معاشروں میں یہ بیماری جڑ پکڑ گئی ہے۔ گورے تو ایک چپلی پہن کر بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ میں اکثر لوگوں کے جوتے دیکھ کے سوچتی ہوں یہ تو واش روم میں پہنتے ہیں، یہ تو وضو کا جوتا پہن کے آ گیا، اللہ کا بندہ شاید جلدی میں اس کو ملا نہیں، لیکن وہ بڑے انجوائے کرتے ہیں، برگر ہاتھ میں اور کوک ہاتھ میں، اور انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم آخری وقت تک دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں، میں ٹھیک لگ رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں۔ تو بات مشرق اور مغرب یا مسلم اور نان مسلم کی نہیں ہے۔ جب زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا تو انسان پھر انہی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس ساری کیفیت کو عربی زبان میں الطرف کہتے ہیں۔ الطرف، نعمتوں میں وسعت اور پرآسائش زندگی، نعمتوں میں وسعت اور پرآسائش زندگی۔ عرب لوگ کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ فلاں بڑا عیش پرست اور پرآسائش زندگی گزارا ہے تو کہتے ہیں اطرف فلان فہو مترف۔ اور آپ حیران ہوں گے پارہ نمبر 18 جو بھی ہم پیچھے 2 دن پہلے پڑھ کر آئے نا، اس میں یہ لفظ آپ کو کئی دفعہ دکھا تھا۔ مثلا سورہ مومنون کے آیت 33 میں آتا ہے وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں بہت زیادہ خیر دی تھی۔ پھر 70ویں پارے میں آپ نے اس کو پڑھا آیت 13 الانبیاء میں وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، جب قوم عذاب آیا اور اپنے گھروں سے بھاگ رہے تھے تو کہا جاتا تھا قیل ارجو، واپس جو اپنے ان گھروں میں جن میں بڑے مزے کے ساتھ تم رہتے تھے۔ پھر 18ویں پارے میں ہم نے پڑھا خزنا مترفیہم، مومنون 64 میں، کہ ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو بہت پکڑ لیا۔ پھر ذرا سا سے آپ ایک پارہ اور پیچھے چلے جائیں، چند پارے پیچھے جائیں تو سورۃ ہود میں آپ نے آیت پارہ نمبر 12 میں دیکھا آیت 116 میں وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، کہ یہ تو بڑے نعمتوں میں تھے، پل رہے تھے، لیکن کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی پکڑ کا قرآن پاک میں جہاں بھی تذکرہ آیا ہے۔ یہ 3-4 آیتیں آپ کو دی ہیں، ایک اور لے لیجئے، آگے پڑھنی ہے، جب آئیں گے وہاں تو دیکھیے گا۔ اور سورۃ فجر کی آیت نمبر 15 فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ ربی اکرمن، یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا عزت دار بنا دیا، یعنی اترانے لگتا ہے۔ تو فرحہ کا لفظ خوشی بھی ہے، لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے جو کہ فرعون قارون کے لیے بھی ابھی ادھر آیا گیا، اس بارے میں ہم پڑھیں گے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اترانا، فلانٹ کرنا، بڑا کرنا۔ اسی سے بھی یاد رکھیے عیش پرستی شروع ہوتی ہے۔
اتنا مال ہو گیا، جدی پشتی عمارت ہو گئی، سرکش ہو گئے، اور پھر دنیا کی لذتیں اور لہو و لعب کی تلاش میں چلے گئے، پھر کھانے میں، پینے میں، سواری میں، جوتی میں، کپڑے میں، حتیٰ کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک گلاس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی مارکہ ہونا چاہیے۔ قرآن ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔